اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم بچوں کو ملبے تلے مرتا اور ماؤں کو بلکتا دیکھ کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ اب صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے UN کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مظلوم عوام کا مقدمہ رکھ دیا۔ 1967 کی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، پاکستانی وفد کا نتن یاہو کے خطاب سے پہلے واک آؤٹ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، بولی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین ہے۔ IMF کی پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیشگوئی۔ رواں سال معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان، مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% پر آنے کا تخمینہ۔ بہتری کے باوجود کئی اہم چیلنجز درپیش ہوں گے، نئے قرض پروگرام کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان، ڈویژن بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ لیاقت باغ سیل، شہر کے داخلی راستے بند، موٹر وے اور GT روڈ بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی۔ سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور، حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی بادلوں کی گرج برس، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور سمندری طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، موسلادھار بارش، جارجیا میں سیلاب، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، بولی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین ہے۔ IMF کی پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیشگوئی۔ رواں سال معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان، مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% پر آنے کا تخمینہ۔ بہتری کے باوجود کئی اہم چیلنجز درپیش ہوں گے، نئے قرض پروگرام کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان، ڈویژن بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ لیاقت باغ سیل، شہر کے داخلی راستے بند، موٹر وے اور GT روڈ بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی۔ سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور، حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی بادلوں کی گرج برس، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور سمندری طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، موسلادھار بارش، جارجیا میں سیلاب، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، بولی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین ہے۔ IMF کی پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیشگوئی۔ رواں سال معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان، مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% پر آنے کا تخمینہ۔ بہتری کے باوجود کئی اہم چیلنجز درپیش ہوں گے، نئے قرض پروگرام کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان، ڈویژن بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ لیاقت باغ سیل، شہر کے داخلی راستے بند، موٹر وے اور GT روڈ بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی۔
سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور، حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی بادلوں کی گرج برس، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور سمندری طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، موسلادھار بارش، جارجیا میں سیلاب، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، بولی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین ہے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیشگوئی۔ رواں سال معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان، مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% پر آنے کا تخمینہ۔ بہتری کے باوجود کئی اہم چیلنجز درپیش ہوں گے، نئے قرض پروگرام کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان، ڈویژن بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ لیاقت باغ سیل، شہر کے داخلی راستے بند، موٹر وے اور جی ٹی روڈ بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی۔ سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور، حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی بادلوں کی گرج برس، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور سمندری طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، موسلادھار بارش، جارجیا میں سیلاب، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار، بولی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین ہے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی پیشگوئی۔ رواں سال معاشی ترقی کی رفتار 3.2% رہنے کا امکان، مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% پر آنے کا تخمینہ۔ بہتری کے باوجود کئی اہم چیلنجز درپیش ہوں گے، نئے قرض پروگرام کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان، ڈویژن بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ لیاقت باغ سیل، شہر کے داخلی راستے بند، موٹر وے اور جی ٹی روڈ بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی۔ سردی نے دستک دے دی، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور، حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی بادلوں کی گرج برس، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور سمندری طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا، موسلادھار بارش، جارجیا میں سیلاب، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک۔